عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ غریبوں کو دینے سے بہت ثواب ہے اس میں ثواب، لیکن اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے تو وہ بھی بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے اور اس پر بھی اسے اجر مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا جو ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی صدقہ وہ صرف کالے بکرے کا نہیں جو ذبح کر کے کسی یتیم خانے میں آپ دے کر آئیں، صدقہ وہ بھی ہے جو آپ خدا کی خوشی کے لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کریں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، لیکن عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی غریب کو کچھ دینا بس وہ صدقہ ہے، نہیں، گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا بھی ثواب کا کام ہے، جیسے کسی باہر میں صدقہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا فرض رکھا ہے اللہ نے شوہر پر، تو جو شوہر اپنا فرض پورا کرتا ہے گویا وہ ایک عبادت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کی دینی تعلیم تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی صرف کھلانا پلانا اور دنیا کی راحت و آرام دینا ہی نہیں، آخرت کی آگ سے بچانا بھی تمہارا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے ایسے ہی اپنے ازواج مطہرات کو عصر کے بعد تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، خود بھی اس کے پابند رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ پھر اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ نفل روزے میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک واپس نہ آئے، اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے، یعنی باقی عبادتیں بھی قبول نہیں اگر شوہر کی جائز اور درست بات بھی عورت نہ مانے تو۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ اپنی آبرو عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے، کیونکہ چھوٹی سی بات میں شک اور شبہ یا کوئی ایسا کام جو شوہر کے دل میں بے وفائی کا شک ڈال دے یہ ازدواجی زندگی میں تلخی گھول دیتا ہے، اس لیے دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے اس عورت کا کہ اس کو چوائس دی جائے گی کہ کون سی جنت چاہیے، کس دروازے سے آنا چاہتی ہے۔ اسی طرح شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور وہ گھر سے کسی ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے۔ آپ دیکھیے کہ عموماً خرابیاں کس سے ہوتی ہیں؟ جب عورتیں بسا اوقات شوہر کے مقابلے میں میکے کی زیادہ مانتے، وہاں سے مشورے لیتے، ان کے کہنے پہ چلتے۔ شادی کے بعد شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مشورے پر چلا جائے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار، اس کی رفاقت کی قدر ازدواجی